السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے مہمان محترم و مکرم ڈاکٹر مبشر جمعدار صاحب ہیں۔ یہ کوکن کی نامور تعلیمی شخصیت ہے جنہیں 30 سال سے اوپر تک کا بھی تجربہ ہے، اور پورے رائے گڑھ ضلع میں نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ پورے کوکن میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ لوگ انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے لیکچر سنتے ہیں اور کافی استفادہ ان سے حاصل کرتے ہیں۔ کچھ میں بات کہوں گا۔ سب سے پہلی بڑی بات جو مجھے کہتے ہوئے کافی فخر ہو رہا ہے کہ حال ہی میں ڈاکٹر مبشر جمعدار صاحب کو نیشنل ایوارڈ سے گوا میں نوازا گیا ہے۔ علاوہ اس کے ان کے جو آن لائن لیکچرز ہے ڈپارٹمنٹ نے باقاعدہ یوٹیوب پر وائرل کیے ہیں تاکہ لوگ اس لیکچر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 3، موصوف ریاستی سطح کے اساتذہ کے ٹرینر ہے، اور ہمارے گاؤں کے لیے یہ بات قابل فخر ہے، اور ایسی شخصیت آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ آج ہم ان سے انٹرویو لینا چاہتے ہیں کہ آج آپ دیکھو گے کہ لاک ڈاؤن کے حالات ہے، طلباء و طالبات گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تعلیم کی رہنمائی کا جہاں تک سوال ہے کافی پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کی رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس لیے آج ہم نے ڈاکٹر مبشر جمعدار صاحب کو اپوائنٹ کیا اس کے لیے، اور ان سے ہم نے سوال جواب کے سیشن میں آج کا یہ جو ہے پروگرام رکھا ہے۔ ہم بہت سارے سوال کریں گے ان سے اور جانیں گے کہ آج کا جو ایجوکیشن جو اس وقت چل رہا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن ہم نے اسکول میں حاصل کیا ہے، لیکن آج بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور گھر میں بیٹھ کر بچے کس طرح سے ایجوکیشن کے اوپر دھیان دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے ماں باپ ہے، ان کے اساتذہ ہے، ان کی رہنمائی جو ہے کیسی ہونا چاہیے بچوں کے لیے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ سر سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے سر آپ کا آج کے اس پروگرام میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ بہت بہت حافظ عاصم صاحب کہ ایک بہترین موقع آپ نے ہمیں فراہم کیا کہ ہم آپ کے ذریعے اساتذہ، اسی طرح سے ہمارے طلباء و طالبات اور سرپرستوں سے روبرو ہو سکیں۔ اور پہلی بات تو یہ کہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا حافظ عاصم صاحب کو کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود بھی ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو واقعی تعریف کے قابل ہے۔ عاصم حافظ جی یہ ہمارے علاقے کی ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے قرآن کی تعلیم اور حفظ کے شعبے کو اس بلندی پہ پہنچایا کہ اللہ کے کرم سے ہمارے محصلہ نہیں بلکہ اطراف کے کئی بچے ان سے استفادہ لے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ایک اور نیک کام آپ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے۔ جی کہیے، جو آپ کا حکم ہوگا انشاءاللہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے۔ سر آج ہم ایجوکیشن پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایجوکیشن سے متعلق، کیونکہ اس پورے رائے گڑھ ضلع میں دیکھیں گے ہم، اور بلکہ پورے کوکن میں دیکھیں گے تو جہاں جہاں ایجوکیشن کا نام آتا ہے وہاں پر بغیر آپ کے نام سے بات ہوتی نہیں ہے، اور آپ کا پورے کوکن میں اس وقت ڈنکا بھی بج رہا ہے۔ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے سر کہ مسئلہ میں اتنی بڑی شخصیت موجود ہے، اور ہم کبھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارے پاس ہے اور ہم کئی اور کسی جگہ جا کر استفادہ حاصل کر سکیں۔ سر کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دل کی تسلی کے لیے اور دل کی تسلی بخش جو جوابات ہیں انشاءاللہ اس سے آپ ہم کو نوازیں گے۔ سب سے پہلا سوال جو سب کے دماغ میں سر اس وقت چل رہا ہے، اسٹوڈنٹس کے بھی چل رہا ہے، جو ہے اساتذہ کے بھی چل رہا ہے، اور جو بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کے بھی دماغ میں یہ سوال ہے کہ اسکول کب کھلیں گی سر؟ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر کچھ رہنمائی کیجیے کہ اسکول کب کھلیں گے۔ آپ اس ڈپارٹمنٹ پہ جڑے ہوئے ہیں، ہر انفارمیشن آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ اسکول کب کھلے گی یا کب کھل سکتی ہے، کب اس کے کھلنے کے آثار ہے۔ ہم جو ہے سب سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ اسکول کب کھلیں گے، کیونکہ ہمارے بھی من میں وہی سوال ہے سر۔ بچے گھر میں بیٹھ کے بور ہو رہے ہیں، بچوں کا ایجوکیشن پہ سے دھیان ہٹ رہا ہے سر، تو سب سے پہلے آپ اس پہ روشنی ڈالیں کہ اسکول کب کھلے گی۔ عاصم حافظ جی آپ نے سوال ہی بہت اچھا کیا ہے۔ اصل میں جس بات کا سب کو انتظار ہے وہی سوال ہے آپ کا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا احسان ہے کہ حالات ابھی کنٹرول میں آ رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ بھی اس پر بہت ہی سنجیدگی سے اس معاملے کو لے رہا ہے، اور انشاءاللہ امیدیں ہیں کہ جولائی کا مہینہ اور جولائی کے مہینے کے ایک طرح سے اواخر میں یہ اسکولیں شروع ہو جائے گی، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اس سلسلے میں میٹنگیں چل رہی ہیں۔ میں بھی چونکہ اسٹیٹ لیول کا ریسورس پرسن ہوں اور ڈائریکٹر آف ایجوکیشن اور ڈپٹی ڈائریکٹر ان کے تعلقات ہیں، اور ان کی میٹنگوں میں شامل رہتا ہوں آن لائن،
تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد بچوں کا جو تعلیمی تسلسل ٹوٹ گیا ہے اس کو کیسے جوڑیں، کیونکہ اس وبائی مرض کی وجہ سے جہاں پہ جانوں کا نقصان ہوا وہاں پر ہمارے نسلوں کا بڑا نقصان ہو گیا، اور وہ جو نسلوں کا نقصان ہے وہ تعلیمی نقصان ہے جس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ گو کہ بہت سارے طریقہ کار اپنائے جا رہے ہیں، لیکن یہ طریقے جو ہے وہ ایک طرح سے یہ جو نقصان ہے اس کے مقابلے میں اتنے زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں، لہٰذا ڈپارٹمنٹ خود سوچ رہا ہے کہ بہت جلد اسکولیں شروع کی جائیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ 15 تاریخ سے ساری اسکولیں اور سارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کھل گئے ہیں، طلباء کو نہیں بلایا گیا ہے لیکن اساتذہ حاضر ہو رہے ہیں۔ اچھا سر، جزاک اللہ، بہت ہی اچھی اور ایک دل کو سکون دینے والا جواب آپ نے دیا ہے کہ انشاءاللہ جولائی کے مہینے میں انشاءاللہ باقاعدہ اسکول جو ہے کھلنے کے چانسز ہے اور حالات بھی الحمدللہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرا سوال رہے گا سر کہ آپ دیکھو گے کہ ایسے حالات میں آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، بچے آن لائن پڑھائی کے لیے بیٹھ بھی رہے ہیں، لیکن کئی بچے ہیں جو اس سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے۔ کچھ پیرنٹس سوچتے ہیں کہ آن لائن پڑھائی سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بہت سارے ذہن میں چل رہا ہے۔ تو سر میں چاہوں گا کہ بچوں کی جو آن لائن پڑھائی چل رہی ہے کس حد تک یہ مفید ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے یا پھر تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ رب العزت جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اس سے پہلے دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اسکولیں ٹوٹلی جو ہے وہ بند رہیں، تعلیمی تسلسل بالکل ختم ہو جائے اور بچوں کا بہت بڑا نقصان ہو۔ اللہ رب العزت نے پہلے سے ایسے انتظامات کر دیے تھے کہ جس کے بہاف پر یہ آج کا جو مطلب ایک طرح سے ترقی کا دور ہے، اور جس میں کمپیوٹر، موبائل اور دیگر الیکٹرانک کے ذریعے اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بہت سارے معاملات جہاں پہ حل ہو رہے ہیں، وہیں پر تعلیم کا تسلسل بالکل یکسر منقطع نہ ہو، اس کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ پیدا کر دیا تھا۔ لہٰذا آن لائن ایک طرح سے ہمارے رب العزت اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا تحفہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا تعلیمی تسلسل جاری رہا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ آن لائن کا ہے بڑے شہروں میں تو بہت آسان ہے، لیکن دیہاتوں میں جہاں پر لوگوں کو نیٹ ورک ہی پتہ نہیں ہے، دیہاتوں میں جہاں پر لوگوں کے پاس میں کھانے کے لیے معاملات دقت کے ہیں، موبائل ہی نہیں ان کے پاس میں اینڈرائڈ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ایک بڑی دقت کی بات رہی اور اس وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ موبائل جس کو لوگوں نے اسکول سے بالکل باہر کر دیا تھا، اور ایسا بھی ہوا تھا ایک وقت میں حالت کہ پرنسپلز اور ذمہ داران چیک کرتے تھے کہ کوئی ٹیچر موبائل لے کر تو نہیں آ گیا ہے اسکول میں، یا موبائل کسی کا آن تو نہیں ہے، اور ان کو موبائل کا استعمال اسکول میں ممنوع تھا۔ لیکن آج وہی موبائل اللہ رب العزت نے حالات ایسے بنا دیے کہ ہمارا سب سے بڑا وسیلہ بن گیا ہے تعلیم کا۔ بے شک، جزاک اللہ سر۔ اچھا سر، موجودہ حالات کا تعلیم پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ اب آپ موجودہ حالات میں جہاں پر لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تعلیم جس طرح سے بے روزگار ہو رہے ہیں، تعلیم بھی بے روزگار ہوتی جا رہی ہے، تعلیم کا کوئی فائدہ بچے اٹھا نہیں پا رہے ہیں، تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا موجودہ حالت پر کیا اثر ہو رہا ہے؟ عاصم حافظ جی، آپ نے بہت ہی حساس قسم کا سوال پوچھا اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی ترقی تعلیم کے بغیر ناممکن ہے، اور بالخصوص ہمارے سماج میں آج کی جو کیفیت ہے کہ ہماری کیفیت دلتوں سے بدتر ہو گئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ صرف تعلیم ہے۔ اگر ہمارے قوم تعلیم کی طرف میں نہیں آتی تو آئندہ کے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ اس سے خطرناک بن جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک طرح سے محکوم بن کر رہنا پڑے گا۔ تو ایسی صورت میں تعلیم بہت ہی اہم ہے، اور اس کو جو ہے وہ کسی صورت میں ہم نے اپنے ایک طرح سے قوم کے لیے لازم و ملزوم کر دینا چاہیے۔ اب رہا سوال آپ نے جو یہ پوچھا کہ نقصان کی بات، تو یقیناً پینڈیمک میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی بھرپائی بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں، جو ہمارے والدین ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تقریباً نسل بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، اور ابھی یہ جو مطلب ایک طرح سے پیرنٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہر گھر میں کم سے کم 10ویں پڑھی ہوئی خاتون موجود ہیں جو کہ والدہ ہے اس وقت میں۔ تو یہ پیرنٹس کی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں، اور آج جب تک پیرنٹس اسکول کے تعلیمی تسلسل سے اور نظام سے نہیں جڑیں گے تب تک ہمارے بچوں کی ترقی ناممکن ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ معاملہ تو ضرور ہے کہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے،
لیکن بہت آسانی سے اس نقصان کو حل کرنے کے لیے اگر سرپرست تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل کیا جا سکے گا، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ۔ سر اسی سے جڑا ہوا ایک سوال اگلا ہے کہ سرپرستوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں تھوڑا آپ نے اس میں ذکر کیا ہے، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہے سر جہاں پر جو ہے سرپرست اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، یا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اپنا وقت صرف کچن کے لیے، ٹی وی کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، لیکن بچوں پر دھیان دیں، کیونکہ ابھی تک جو ہے اسکول کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ اسکول کے اساتذہ دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، لیکن آج جو ہے بچے گھر میں ہیں تو ٹوٹلی ذمہ داری جو ہے والدین کی آ رہی ہے یہاں پر، تو اس سے متعلق ان کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ جی آپ نے صحیح کہا، اصل میں ہمارے والدین کی ذمہ داریاں کافی بڑھ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں تو موبائل جتنا آج کے تعلیم کے لیے سود مند ہے اتنا ہی اخلاقیات کے لیے برا ہے، لہٰذا اپنی نگرانی میں بچوں کو جو ہے وہ موبائل کا دینا یہ اساتذہ کے ساتھ ساتھ ہمارے جسے کہیں گے کہ ہمارے والدین ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور چونکہ ابھی اساتذہ دور ہیں ایسی صورت میں والدین کی دوہری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ کم پڑھے لکھے ہیں یا پھر اس کے بعد میں ایک طرح سے جسے کہیں گے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھ پاتے ہیں، یہ تمام چیزیں آج ہر شخص موبائل کا استعمال کرنا جانتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہو کہ بازار میں جو ہمارے آدیواسی قوم کے لوگ ہیں جو کہ کاجو کے بیج بیچتے ہیں یا کچے آم لا کے کیریاں بیچتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہے جی بالکل، اور یہ جو موبائل ہے اس کا استعمال وہ کر سکتے ہیں، تو کیا ہمارے والدین بچوں کی تعلیم کے لیے اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، اور اسی لیے ہم نے مختلف قسم کے پروگرام بھی رکھے ہیں، اور اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ہم والدین کی تربیت کے لیے ایک اسپیشل پروگرام رکھیں گے، آپ اس کے لیے کوشش کیجئے، اور ہم پیرنٹس کو تیار کر لیں گے، کیونکہ مختصر سے ایک طرح سے انٹرویو میں ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی۔ یہی معاملہ مدارس کے لیے تھا، مدارس کے اساتذہ کے لیے ہم نے آن لائن ٹریننگ بچوں کو کیسے دی جائے اور مدرسے کے اساتذہ آن لائن بچوں کو کیسے پڑھائے، اس کی ٹریننگ ہم نے ہماری شائن اسکول میں رکھی، اور اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا، نہ صرف محلہ کے مدرسوں کے لیے بلکہ مفتی رفیق پورکر صاحب ان سے ملاقات کرنے کے بعد ان کے مدرسوں کو، اس کے علاوہ دیگر پورے کوکن کے علاوہ مہاراشٹر کے تمام ایسے مدارس جہاں پر اساتذہ کو اینڈرائڈ کا استعمال کر کے تعلیم کا تسلسل کیسے جاری رکھا جائے یہ پتہ نہیں تھا، اس کے لیے ہم نے پروگرام منعقد کیے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں تو سرپرستوں کی بھی گائیڈنس ضرور کریں گے۔ ہمارے سرپرست بہت ہی اچھے ہیں، اور ہر سرپرست کا بچہ اس کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی ظاہری بات ہے کہ ان کے ذہن میں وہ تمام باتیں ہوگی۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ جو ہے ترقی کرے، اور ترقی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، اور آج تعلیم آن لائن کے بغیر ممکن نہیں، اس کے لیے ہم کو اس پر کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، دوسرا سوال آگے رہے گا کہ آپ دیکھو گے کہ آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی بچوں کا نقصان کافی ہوا ہے، اب اس نقصان کی بھرپائی کس طریقے سے کریں؟ آپ کا ابھی جو یہ سوال ہے یہ واقعی بہت ہی سنجیدہ سوال ہے کہ آن لائن کے ذریعے جو تعلیم دی جاتی ہے، دراصل کلاس روم ٹیچنگ اینڈ آن لائن ٹیچنگ، اس کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو آن لائن جو ہے وہ مشکل سے 15 سے 20% تعلیم ہوتی ہے، 80% تعلیم آن لائن میں جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ بہت سارے وجوہات ہیں، اب یہاں پر میں زیادہ اس کو بیان کرنا نہیں چاہوں گا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے ایک ذریعہ پیدا کر دیا جس کا نفع ہم کو لینا پڑے گا، لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان بورڈ میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ہوا، جو 10ویں اور 12ویں کے بچے ہیں، جو پروفیشنل ڈگریز لینے والے ہیں، جو انجینئرنگ کر رہے ہیں، جو میڈیکل میں بچے ہیں، جو اور دیگر پروفیشنل مطلب کہ ایگزامز کے لیے اپیئر ہونے والے تھے، ان کو تو ایک طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن ان کی تعلیمی ایک طرح سے سطح جو ہے وہ جس قسم کی ہونی چاہیے، اور ان کا تعلیم کا معیار ساتھ ہی ساتھ امتحان کا جو معیار ہونا چاہیے تھا وہ معیار سے ان کا نہ امتحان لیا گیا نہ ان کی تربیت ہو گئی، جو بہت بڑا نقصان ہوا۔ لیکن آج کی کیفیت میں یہ جو تعلیمی نقصان ہے وہ نقصان کے مقابلے میں جان کو بچانا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اس لیے حکومت نے کوشش کی کہ تعلیم تو کبھی بھی حاصل ہو جائے گی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، لہٰذا پہلے فوقیت اس بات پر دی گئی کہ بچوں کو اسکول میں بلا کر، اگر ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر سارے بچے ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ بیماری جو ہے اس کا پھیلاؤ اور بھی بڑھ سکے گا، تو اس صورت میں بچوں کو نہیں بلایا گیا سینٹرز پہ، اور امتحانات نہیں لیے گئے، کوششیں بڑی کی گئی، بہت بڑے پیمانے پہ کی گئی۔ دلی میں جو سینٹرل بورڈ ہے
انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ 12ویں کی امتحان نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد میں ریاستی بورڈ نے ڈکلیئر کر دیا. پھر اس کے بعد میں دیگر جو مطلب کہ امتحانات ہیں ان کے تعلق سے بھی ڈکلیئر کیا گیا. لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی بچوں کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے اپنے تعلیم کو آگے بڑھائیے. کیونکہ آج کیسا ہو گیا ہے کہ آپ اگر دیکھو گے تو موبائل پہ وہ تمام چیزیں دستیاب ہے کہ جس کے ذریعے بچے اپنے تعلیمی تسلسل کو جوڑ سکتے ہیں. اور ایون آج ایسے سافٹ ویئر موجود ہے عاصم حافظ جی کہ آپ کا ہوم ورک جو کیا ہوا ہے نا وہ سافٹ ویئر کریکٹ کر کے دے دیتے ہیں. اور ویسی تعلق سے ہی خصوصاً ہم بچوں کے لیے ایک میٹنگ لگائیں گے اور پیرنٹس کے بھی لگائیں گے کہ نوٹ بک چیک کرنے کا جو معاملہ اساتذہ جو چیک کرتے ہیں نا, تو میرے پاس خود ایک سافٹ ویئر ابھی میں جب گوا گیا تھا تو وہاں سے مطلب کہ مجھے حاصل ہو گیا, تحفے کی شکل میں ملا ہے مجھے وہ. تو وہ ایسا ہے کہ آپ کے بچے کا جو نوٹ بک کی ہینڈ رائٹنگ تک وہ بچہ کا مطلب کہ وہ ذہن میں رکھتا ہے. کیا بات ہے. اور اس کے ذریعے وہ بچوں کو پہچانتا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ جو مطلب کہ سافٹ ویئر ہے وہ ایسا ہے کہ کتنی غلطیاں ہو گئی ہے, کہاں غلطی کی گئی ہے, گرامیٹیکل مسٹیک کہاں کی گئی ہے. کیا بات ہے. ایون آپ کا ریفرنس بھی وہ دیتا ہے اور اس طرح سے آپ کے کتنے مسٹیک ہوئے, آپ نے سوال کا جواب کتنا صحیح لکھا, پلس صحیح جواب کیا ہے, آئیڈیل آنسر, واٹ ول بی دا آئیڈیل آنسر فار دی بورڈ پیپر, یہ بھی دکھاتا ہے. تو ایسے ذرائع موجود ہیں جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور ابھی آنے والی نسل جو ہے ان کو ہمارے اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ آن لائن تعلیم کا معاملہ جو ہے اس کو کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ یہ آئندہ کے تعلیم کا اٹوٹ حصہ بننے والا ہے. بالکل. اچھا سر, ایک آخری سوال کہ جس طرح سے ابھی بورڈ کے اگزام کے بارے میں اور جو بورڈ کے جو امتحانات جو ہے جو رد کیے گئے حکومت کی جانب سے, بے شک کووڈ کو دیکھ کر یہ سب ڈیسیژن لیا گیا ہے, لیکن پھر بھی میرے ذہن میں سوال یہ چل رہا ہے کہ طلباء و طالبات یہ بغیر اگزام کے, بغیر جانچے یہ آگے جا چکے ہیں. کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے؟ اگر یہ نقصان ہو چکا ہے تو اس کی بھی بھرپائی ہم کس طرح سے کریں؟ ورنہ ہمارے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12ویں کے جو طلباء ہے وہ اپنی اسکول چھوڑ کر جو رکشہ لائن میں لگ جاتے ہیں یا کسی اور جگہ چل جاتے ہیں, ان کا ایک پرسنٹیج کم آنے کی وجہ سے وہ لوگ ایسا کرتے ہیں. آج تو نہ پرسنٹیج ہے نہ رزلٹ ہے, تو کہیں نہ کہیں بچے جو ہے بہک سکتے ہیں اس کو لے کر. تو اس کی جو بھرپائی ہے, یہ جو نقصان ہوا ہے اگر, تو اس کی بھرپائی کس طرح سے کریں؟ واقعی بہت ہی بہترین سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک یعنی ابھی تک جتنے بھی آپ نے سوالات پوچھے اس میں سب سے اہم سوال یہ مجھے نظر آتا ہے. بالکل یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بر وقت بھرپائی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے ہی یہ پینڈیمک ختم ہوتا ہے ہمیں فاؤنڈیشن کورسز شروع کرنے پڑیں گے. اچھا. ویژن ایجوکیشن فاؤنڈیشن نام کی ایک ادارہ ہم نے شروع کیا ہے. ہم بہت جلد اس کے ذریعے مختلف جگہوں پہ سینٹرز قائم کر رہے ہیں جس کے ذریعے بچوں کا یہ جو نقصان ہو گیا ہے اس کی بھرپائی کا انتظام کیا جا سکے. خاص طور پہ جو بچے میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں, یا پیرامیڈیکل کورسز کو جانا چاہتے ہیں, فارمیسی کے لیے جانا چاہتے ہیں, یا پھر اس کے آئی ٹی کے لیے جانا چاہتے ہیں, ان کے میتھمیٹکس کا جو مسئلہ آ گیا, فزکس کا مسئلہ آ گیا, کیمسٹری کا مسئلہ آ گیا, بایولوجی کا مسئلہ آ گیا, یہ تمام پریکٹیکل کے جو مسئلے آ گئے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بہت ہی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں. اور اس سلسلے میں خاص طور پر ویژن ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے ہم مختلف جگہوں پر سینٹر شروع کرنے جا رہے ہیں. مسئلہ میں بھی ایک سینٹر رہے گا, وہاں 10ویں کے انڈر جو بچے ہیں ان کو فاؤنڈیشن کورس دیا جائے گا جس کے ذریعے ان کا میتھمیٹکس اگر کچا ہے تو وہ پورا کیا جائے گا. آج جو ہے وہ فاسٹ کیلکولیشن کے تعلق سے ویدک میتھس اور دیگر جو کورسز ہیں اس کو شروع کرنے کے تعلق سے غور کر رہے ہیں. دعا کریں کہ جلد از جلد پینڈیمک ختم ہو جائے اور ہم خصوصاً ہماری کمیونٹی کے جو بچے ہیں ان کے تعلیم پہ توجہ دیں. لیکن میرا ایک پیغام رہے گا اس آپ کے ذریعے, جو آپ نے اتنا بڑا ذریعہ دیا ہے اس کے ذریعے پیرنٹس کو اور بچوں کو, کہ آپ برائے مہربانی بورڈ کے امتحان ہو یا دیگر امتحان ہو کاپی سے گریز کریں, اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. اگر آپ کو کوئی کاپی کرنے کا موقع بھی دے تو اس کو موقع کو جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں نہ لیں بلکہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں. جب اگر آپ میں صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج کا دور جو ہے وہ کمپٹیشن کا دور ہے. آج پڑھے لکھے بہت زیادہ ہے, آج گریجویٹس بہت زیادہ ہے, آج انجینئرز خالی گھوم رہے ہیں. آپ دیکھو گے کہ آج ایک ان پڑھ کو اور ان اسکل پرسن کو آسانی سے لیبر مل رہا ہے, بلکہ آپ اپنے گھر پہ مزدور ڈھونڈنا چاہو گے, کام والی ڈھونڈنا چاہو گے تو نہیں مل پائیں گی. لیکن ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ خالی گھوم رہے ہیں. نوکریاں کم ہو رہی, کمپیوٹر کا زمانہ ہے,
اس لیے نوکریاں ریڈیوس ہوتی جا رہی ہیں. اس میں وہی ٹک سکتا ہے جس میں کوالٹی ہے, اور کوالٹی اسی میں ہوگی جو بغیر کاپی کے اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرے گا. اس لیے میرے عزیز طلباء و طالبات, آپ سے میری گزارش رہے گی کہ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے گا, اور جیسے محنت آپ کرو گے اس کا نفع آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے گا. جو یہ نقصان کووڈ کے وقت میں ہوا ہے, اس کی بھرپائی کرنے کے تعلق سے بھی آپ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. آپ کو ہر روز 2 گھنٹہ دوسری میڈیا کے ذریعے اپنی پڑھائی کو بہتر بنانا پڑے گا. خاص طور سے میں ان بچوں کو کہنا چاہوں گا جو آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں, ان بچوں کو کہنا چاہوں گا جو میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, ان بچوں کو کہنا چاہوں گا جو فورن میں ہیں اور انڈیا کے کالجز میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, کہ آپ یہ جان لیں کہ سی آئی ٹی کے امتحان, سی ای ٹی کے امتحان بہت جلد شروع ہونے والی ہے, نیٹ کی امتحان شروع ہونے والی ہے. ابھی سے پڑھائی شروع کر لیجیے. آپ لوگ ڈپینڈ نہ رہے, آن لائن تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے تعلق سے کریں, اور جس کو بھی اس تعلق سے جب بھی کوئی مدد لگتی ہے, وہ سرپرست ہو یا پھر طالب علم ہو, انشاءاللہ ہم سے رابطہ کیجئے. حافظ صاحب کے ذریعے, یہ جو چینل ہے اس کے ذریعے انشاءاللہ ہم آپ کی تعاون کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. اور یہ بہترین اور سنہرا موقع آپ سے روبرو ہونے کا حافظ جی نے دیا, اس لیے میں دل کی عمیق گہرائیوں سے حافظ جی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آپ کے لیے خصوصی دعا رہے گی, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمائے کہ آپ ستارہ بن جائیں اور ہم آپ کو چمکتا ہوا دیکھیں. اور حافظ جی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حافظ جی جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا پورا عوض ان کو عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر ایک آخری سوال تھا. اچھا, سوال ابھی باقی ہے. ایک آخری سوال. ایجوکیشن سے متعلق ماشاءاللہ آپ نے کافی بہترین معلومات دی. بس میں چاہوں گا کہ آج کا جو نوجوان ہے, آپ دیکھو گے کہ اسکول کو چھوڑ کر یا کسی بھی طریقے سے, کیونکہ آج نوجوان گھروں میں بیٹھے ہیں, لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہیں نوجوانوں کی, تو کہیں نہ کہیں گھر میں بیٹھنے کی عادت جو پڑ رہی ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ ہمیشہ کی پڑ جائے. کہ جب کوئی عادت پڑتی ہے تو انسان اس کو آگے چل کے اپنا لیتا ہے, شیطان بھی سپورٹ کرتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آج کے نوجوان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ ماشاءاللہ, نوجوانوں کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہماری قوم کا قیمتی اثاثہ ہو, اور آپ کے ذریعے ہم نے جو خواب دیکھے ہیں اس کی تعبیر مکمل ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے دین کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا جائے. فجر کی نماز کسی صورت جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھی جائے, اور قرآن کا مطالعہ کیا جائے, کیونکہ تمام تر کتابوں میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ایسی ایک طرح سے مطلب ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا نفع ہونے والا ہے. بایولوجی, فزکس, کیمسٹری, اور اس کے حساب اور جتنی بھی عمرانیات مضامین جو ہے, یہ کتابیں دنیا میں کام آئیں گی, لیکن قبر میں کام آنے والی کتاب اور آگے ہمارے سوال و جواب کے معاملات میں کام آنے والی کتاب قرآن کی کتاب ہے. لہٰذا ہمیں قرآن کی کم سے کم 2 آیتیں, کم از کم 1 آیت ایسی پڑھنی چاہیے کہ جس کا ترجمہ بھی ہم جانیں, جس سے ہم اصل زندگی پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا اخلاق اور کردار اچھا رہے گا. اخلاق اور کردار جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے. اگر دولت چلی جائے تو واپس لوٹ کے آ سکتی ہے, اگر آپ بیمار ہو جائیں تو آپ کو شفا حاصل ہو سکتی ہے, لیکن اخلاق ایک بار چلا جاتا ہے, کردار چلا جاتا ہے تو وہ لوٹ کر نہیں آتا. اس لیے اس پر ہم کو توجہ دینا پڑے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو بھی وقت ملتا ہے اس کو فضولیات میں ڈالنے کی بجائے اس کو کوئی نہ کوئی کام سیکھنے میں ڈالنا چاہیے. نوجوانوں کو ضروری ہے کہ وہ مختلف اسکلز بھی سیکھیں اس کے ساتھ میں. جیسے آپ اگر موقع ملتا ہے تو موبائل ریپیئر کیسے کر سکتے ہیں, اس کا 6 مہینے کا کورس ہوتا ہے, وہ کر لیں. اگر آپ کو اگر موقع ملتا ہے تو سمجھو چھوٹی چھوٹی جو کورسز ہوتے ہیں, الیکٹریشین کا کورس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں لائٹ کا بلب جو ہے وہ اگر چلا جائے اور اس کے بعد میں بٹن خراب ہو جائے یا اس کے بعد فیوز نکل جائے تو ایسی صورت میں آپ کو الیکٹریشین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ کورس آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں جو بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کے لیے ذریعہ بھی بنتا ہے اور آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور آپ کا یہ جو قیمتی وقت ہے اس کا استعمال ہو جاتا ہے. دوسرا, مطالعے کی عادت ڈالیے. اپنے گھر میں لائبریری رکھیے گا. موبائل پر جو واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں یہ فروئی میسج ہے, بھول جاتے ہیں ہم لوگ. مطالعے کی عادت رکھیے گا, اپنے نالج کو بڑھائیے گا, اور اچھے لوگوں کی سنگت میں رہیے گا. اور خاص طور پر ایسے لوگ جو باصلاحیت ہو, ان کی ایک طرح سے زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیجئے کہ انہوں نے کیسے ترقی حاصل کی. آپ کو راستہ خود بخود مل جائے گا. اور ہمارے لیے جو عمل کرنے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار رہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. اگر ہم قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ لے لیں تو ہماری یہ زندگی اور اخروی زندگی بھی اچھی ہوگی. والدین کی عزت کریں ہم لوگ, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بڑوں کی عزت کریں ہم لوگ. ہماری زبان کو کنٹرول میں رکھیں, اور ہمارے وہ عضو جس کے ذریعے گناہ ہو سکتی ہے, میں یہاں پہ تذکرہ نہیں کرنا چاہوں گا, اس کو کنٹرول میں رکھیں. 2 کی ذمہ داری اگر آپ لیتے ہیں تو جنت کی ذمہ داری لی جاتی ہے. یہ میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. سر, آج ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر مبشر جمعدار سر سے.
آپ دیکھو گے کہ کتنی ڈیپلی معلومات اور کس طرح سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی ہے. سر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میری جانب سے بھی اور پورے اہل مسئلہ کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو جو ہے دیا ہے, اور اس قیمتی وقت میں آپ کے سینے میں جو قیمتی باتیں چھپی ہوئی تھی اسے آپ نے ہم تک پہنچایا ہے اس ویڈیو کے ذریعے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ عطا کرے, دن دنی رات چوگنی ترقی عطا کرے, اور ہمیشہ اسی طریقے سے آپ ہمیں ایسے رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایسی ہم امید آپ سے کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.